اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بھیجیں بر محمد و آل محمد خداوند عالم کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے منور کر سکیں۔ بیان ہوں آپ کے سامنے یہ چند عرائض، یہ چند دن جو ایام اللہ ہیں، سید الشہداء کے ذکر کے طفیل ہمیں لقاء اللہ تک پہنچانے کے لیے خداوند متعال کی طرف سے ایک احسان، ایک نعمت ہے۔ ان چند دنوں میں آپ کے سامنے جو عرائض بیان ہوئے ولایت کے عنوان سے کہ اس کائنات کا تکوینی نظام، اس کائنات کا ہارڈ ویئر در حقیقت خداوند متعال نے محمد و آل محمد علیہم السلام کی ولایت و مودت کے محور کے گرد ایجاد کیا، اور جب یہ ہارڈ ویئر، اس کائنات کا تکوینی نظام اس مرکزیت کے ساتھ وجود میں آیا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ لولانا ما عبد الرحمن، یہ تمام روایات جو آپ کے سامنے بیان کی، بس اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا تشریعی نظام جب تک اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے، یہ کائنات اپنے کمال تک پہنچانے کی صلاحیت انسان میں پیدا نہیں کر سکتی۔ لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچائے، اگر اسفل السافلین سے اعلی علیین کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا تشریعی نظام، اور جتنا جتنا یہ نظام نافذ ہوتا جائے گا، یعنی اگر یہ نظام میرے وجود پہ نافذ ہو رہا ہے تو میں، اگر یہ نظام میرے گھر کے اوپر نافذ ہو رہا ہے تو میرا گھر، اگر یہ نظام کسی شہر کے اوپر نافذ ہو رہا ہے تو وہ شہر، جہاں جہاں جتنا جتنا یہ نظام نافذ ہوتا جائے گا، وہ جگہ، وہ مقام، وہ ذات، وہ شخص، وہ گھر، وہ علاقہ اس سفر کی جانب قدم بڑھاتا جائے گا، اور یہی وہ دین فطرت ہے جس کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ کائنات کا، یعنی فطرت یعنی کیا؟ یعنی فطرت یعنی جو تمام خلقت کے اندر ایک جیسی چیز پائی جاتی ہو۔ یعنی جب ہم انسانوں کے درمیان بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو فطرت وہ ہوتی ہے جو زمانے کے تبدیلی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی، علاقے کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک مرحلہ اور آگے بڑھیں تو در حقیقت فطرت وہ تکوینی نظام ہے جو کائنات کے اندر خداوند متعال نے قرار دیا۔
یعنی ہمیں جس طرح اس کائنات کا ہارڈ ویئر بنایا، اسی ہدف کے لیے، اسی ہدف کے ساتھ سازگار، اسی سافٹ ویئر کے ساتھ سازگار خداوند متعال نے انسانی وجود بھی بنایا۔ اور اب یہ دین فطرت ہے کہ اس شریعت کے اوپر انسان عمل کرے، یہ فطرت ہے کہ تعلیمات اہل بیت کے اوپر عمل کرے، یہ فطرت ہے کہ وہ ایک خداوند متعال کو مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، یہ فطرت ہے کہ حتیٰ اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت موجود ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ پہچانے بھی، ممکن ہے پہچاننے میں غلطی کرے، لیکن بالآخر ایک اللہ کے نمائندے کے سامنے وہ اپنے آپ کو تسلیم فطرتاً کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا روایات میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک صحابی آتا ہے، آنے کے بعد امام کی خدمت میں سوال کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ بچہ مسکرا رہا ہے، مسکراتے مسکراتے کبھی رونے لگتا ہے۔ اب دیکھیں اگر اس بڑی پکچر کے اندر اس سوال کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سوال کتنا بلند ہے، اور یقیناً جب جواب امام کا جواب ہے، کلام امام کا کلام ہے، تو کلام امام در حقیقت امام الکلام ہوتا ہے، وہ تمام کلمات کا امام ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابتدائی اس کے دن ہوتے ہیں، تو جب یہ مسکراتا ہے تو در حقیقت یہ زمانے کی حجت الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ حجت الہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ظاہری آنکھیں مراد ہوں، نہیں، وہ حقیقت، وہ باطن، یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا تعلق اس عرش الہی سے جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کا ولی حجت الہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے اور اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا، جیسے ہی یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے تو یہ بچہ گریہ کرنے لگتا ہے۔ اور اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ کیونکہ اس دنیا کی وابستگیاں، اس دنیا کی آلودگیاں آپ کے سامنے گزشتہ برس بھی عرض ہوا، اور لابلائی کلام یہ بات بیان ہوئی کہ یہ عالم، یہ مادی کائنات تمام موجودات میں، تمام عوالم میں پسترین عالم ہے، یعنی یہ فرش ہے، اور یہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے عرش الہی تک، محدود ترین جگہ اس مقام کو قرار دیا گیا۔ لہٰذا جب بچہ آتا ہے اس دنیا کے اندر تو اب وہ پاک و پاکیزہ ہے کہ ابھی تک اس کا رابطہ اس دنیا کی آلودگیوں کے ساتھ، اس مادی موجودات کے ساتھ نہیں ہوا تھا، لہذا وہ پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ کر کر جیسے ہی اس کی وابستگیاں اس دنیا کے ساتھ جڑنے لگتی ہیں، وہ رابطہ جو خداوند متعال نے اس کے ساتھ برقرار رکھا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ، یعنی وہ تکوینی رابطہ، وہ ایسا رابطہ جو اس کے عصمت کی وجہ سے، اس کے معصوم ہونے کی وجہ سے، اس کے اس دنیا کی آلودگیوں سے بچے رہنے کی وجہ سے برقرار تھا، وہ رابطہ آہستہ آہستہ منقطع ہو جاتا۔ اور اب انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوبارہ ان رابطوں کو منقطع کرے اور دوبارہ متوجہ ہو خداوند متعال کی ذات کی جانب، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے، یعنی اپنی دنیاوی تمام ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اس کا رابطہ حجت الہی سے ہو، اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انسان عمل کرے گا، جس کو دین فطرت قرار دیا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر تمام خلقت کو خلق کیا گیا۔ اور جب اس فطرت پر انسان پیدا ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم جب روایات میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر فطری ہے تو کیسے انحراف آ رہا ہے، کیسے مشکلات آ رہی ہیں، کیسے یہ اہل بیت کے راستے کو ترک کر رہا ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کون تبدیل کر دیتا ہے؟ وَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین جو اسے اسلام سے ہٹا دیتے ہیں، اسے فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب والدین یقیناً اگر ہم اس دور کے اندر دیکھیں تو ایک ایلیمنٹ ہے والدین۔ آج کے دور میں آئیں تو معاشرہ اپنے تمام عوامل، اس کے چاہے آپ سوشل میڈیا دیکھیں، چاہے پرنٹ میڈیا دیکھیں، چاہے معاشرہ، اسکول، کالج، یہ تمام چیزیں، جب بچہ ایک کنفیوز معاشرے کے اندر وجود پاتا ہے، یعنی وہ فطرتاً، دیکھیں اس کائنات کی خلقت کیا ہے، اس ولایت کے محور پر، اس شخص کا، اس بچے کا وجود کیا ہے، یہ بھی ولایت کے محور پر خلق ہوا ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی اور سافٹ ویئر زبردستی ڈالا جائے تو سوائے کنفیوژن کے کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئے گی، یا وہ بالکل کسی اور
دنیا میں چلے جائے گا، یعنی کسی اور ورلڈ ویو کو اپنا لے گا، کسی اور تصور کائنات کو قبول کر لے گا، ہدف اس کا کچھ اور ہوگا، ٹارگٹ اس کا کچھ اور ہوگا، جن وسائل کو فائدہ اٹھائے گا کچھ اور. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یا اوور آل اسلامی معاشرے کی جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ یہ نامکمل الہی تصور کائنات کو اپنا پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر گھر میں رہ رہے تو والدین مسلمان ہیں، والدین شیعہ ہیں، باہر جا رہے تو اب وہ مادی تصور کائنات اس کے ذہن کے اندر ڈالا جا رہا ہے. یہ تمام عوامل جب وجود میں آتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بچہ آگے بڑھتے ہوئے ان مادی رکاوٹوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پاتا. لہذا جب ہم روایات میں کہتے ہیں یا آیات کے اندر ہم گواہی دیتے ہیں، جو سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. جب ہم علماء کے بیانات کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تعبیر جو اقامہ صلاۃ کی اور ایتاء زکوٰۃ کی بیان کی گئی. اقامہ صلاۃ کیا؟ یعنی انسان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ. ایتاء زکوٰۃ کیا؟ یعنی وہ مادی رکاوٹیں جو انسان جن سے وابستہ ہو چکا تھا، انسان ان کو اپنے آپ سے دور کرے. یعنی وہ مال و دولت یا وابستہ نہ ہو اس سے. استعمال کی بات نہیں کر رہے، وابستگی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جب ہم مثال کے طور پہ، میں نے گزشتہ برس بھی یہ مثال دی تھی، اگر انسان ایک راکٹ کو تصور کرے کہ یہ راکٹ، اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے یہ جو اس کو اس زمین سے بلند کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے بدن کے کچھ حصوں کو جدا کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ سفر آگے طے نہیں کر سکتا. اگر یہ بدن کو جدا نہ کرے تو انرجی جتنی زیادہ ہو یہ فائدہ مند نہیں ہوگی. بالآخر ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ پر جا کر یہ انرجی اپنا ساتھ چھوڑ دے گی. یا کم از کم وہ کیفیت جو ان وابستگیوں کے ساتھ یہ کام انجام دے رہی ہے وہ اس سے بہتر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی تھی اگر وہ راکٹ ان مادی وابستگیوں سے اپنے آپ کو جدا کر دیتا. انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ اس فرش سے بلند ہو کر عرش الہی تک پہنچے تو ایک جانب اقامہ صلاۃ کا مرحلہ ہے اور دوسری جانب ایتاء زکوٰۃ کا مرحلہ. اقامہ صلاۃ یعنی خداوند متعال سے، اللہ سے اس کا رابطہ، اہل بیت سے اس کا رابطہ، یہ توسل، یہ گریہ، یہ مجلس اعظم میں آنا، یہ عبادتیں کرنا، یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ اسے وہ انرجی دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند کر سکے. لیکن اگر یہ بلند کرنا چاہے اور مد مقابل ایسی رکاوٹیں جن سے یہ وابستہ ہو چکا ہو، اپنے آپ کو جوڑ چکا ہو، یہ ان کو دور نہ کر پائے. استعمال کی بات نہیں ہو رہی. کب تک استعمال کرنا ہے؟ جب تک یہ اس سفر میں اس کی مددگار ہیں. مثال کے طور پر میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہوں. سفر میں نے جو طے کرنا ہے وہ سمندر پار کر کے کرنا ہے. تو اب جب میں دریا کے کنارے پہنچوں گا تو اب میری عقل مجھ سے یہ تقاضا کرے گی کہ بھائی یہاں پر تم نے موٹر سائیکل، یہاں پر تم نے گاڑی اپنی چھوڑ دینی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب میں زبردستی بولوں کہ نہیں یہ میری سواری ہے، یہ بہت اہم ہے، اب میں اس کو سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا. نہیں، تم بھی ڈوبو گے اور یہ بھی ضائع ہو جائے گی. اس کا اتنی ہی حیثیت تھی، اس کا مقام اتنا ہی تھا کہ اسے ادھر تک رکھا جائے، یہ سفر اس کے ساتھ اتنا طے کیا جائے جتنا اس کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ مادی بدن، یہ مادی وسائل، یہ تمام مادی سہولیات جو خداوند متعال نے دی، یہ سب کی سب جب تک کارآمد ہیں، جب تک اچھی ہیں، جب تک اللہ کی نعمت ہے، جب تک انسان ان کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کر رہا ہو، جیسے ہی یہ مادی وسائل، جیسے ہی یہ دنیا، جیسے ہی یہ بدن میں رہتا اہل بیت کے دین کے مقابل آ جائے، اللہ کے دین کے مقابل آ جائے، یعنی در حقیقت اس سفر میں رکاوٹ بن جائے کہ جس کے لیے مجھے خداوند متعال نے خلق کیا ہے، تو اب یہ بدن مجھے قربان کرنا پڑے گا، اب یہ دنیا مجھے چھوڑنی پڑے گی، اب یہ وابستگیاں مجھے دور کرنی پڑیں گی. اس کے بغیر میں ترقی نہیں کر سکتا، اس کے بغیر میں کمال تک پہنچ نہیں سکتا. یہ اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا معنی ہے کہ انسان اتنا وابستہ کس سے ہو؟ وابستہ اس ولایت کے محور پر ہو. اور جتنا جتنا اس ولایت کے محور پر وابستہ ہوگا آپس میں بھی بانڈنگ اس کی اچھی ہو جائے گی. کن افراد کے ساتھ؟ کہ جو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی یہ اس کیمپ کا حصہ ہے
کہ جو کیمپ امیر المؤمنین کا کیمپ ہے، جو کیمپ سید الشہداء کا کیمپ ہے، کیوں؟ کیونکہ محور و مرکز ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز سے۔ لہذا انسان اس فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے، جس فطرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی دین حقیقی ہے، اسی پر چل کر انسان۔ اب جب فطری ہے تو اس کا مطلب کہ آسان ہے۔ دیکھیں آپ وہی بار بار وہی مثال اس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والی، کہ کون سی چیز آسان ہے؟ کہ جو جتنی زیادہ ہارڈ ویئر کے ساتھ سنک ہوگی اتنا زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو خداوند متعال نے خلق کیا، اس کائنات کا نظام اللہ چلانے والا ہے، اس کائنات کا محور و مرکز ولایت اہل بیت ہے، تو اب وہ چیز جو اس کے ساتھ سازگار ہے وہی نتیجہ دے سکتی ہے۔ آسان بھی میرے لیے وہی ہے اور آپشن بھی میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان اس یقین کے ساتھ اہل بیت کی راہ میں قدم بڑھائے تو اب آسان ہو جائے گا، اب اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جانا کہاں ہے، اور جانے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی اتباع کرے، وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلے، وہ اہل بیت کی سیرت کو اپنائے۔ لہذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ذیل میں خداوند متعال فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وما امروا، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس چیز کے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، دین حنیف پر قائم رہیں، خلوص کے ساتھ اس مستحکم دین پر ڈٹے رہیں اور نماز کو قائم کریں۔ یہ آیت کا ترجمہ مولا فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وما امروا الا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ یہ رسول اللہ کی نبوت سے اپنے آپ کو متمسک کر لیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں ومن اقام ولایتی، جس نے میری ولایت کو قائم کیا، اقام الصلاۃ، اس نے نماز کو قائم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی حقیقت کیا تھی؟ کہ انسان کو اس ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر چلی جائے۔ وہ انرجی، وہ قوت عبادت ہے نماز، یعنی وہ قوت صلاۃ، یعنی وہ قوت جو انسان کو اس دنیا کی وابستگیوں سے نکالے اور نور کی طرف لے کر چلے جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ نماز امیر المومنین کہتے ہیں وہ طاقت، وہ قوت جو اس شخص کو اس فرش سے اٹھا کر عرش تک لے کر جاتی ہے، وہ میری ولایت کا اقامہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جب تک میری ولایت کہاں کہاں قائم ہو رہی ہے، یہ دیکھو، جہاں جہاں یہ ولایت قائم ہوتی جائے گی یہ شخص اپنا سفر طے کرتا جائے گا۔ یہ ہے ولایت۔ یعنی کیا؟ یعنی ایسا انسان ان کے اندر ذوب ہو جائے، عربی کا جو تعبیر ہے، یعنی غرق ہو جائے، اپنے آپ کو ڈبو دے، کہ اپنی اس کی کوئی حقیقت باقی نہ بچے، اپنے کسی یقین، اپنے کسی قیاس، اپنے کسی دلیل کے اوپر ان کے مد مقابل عمل نہ کر رہا ہو۔ یعنی جب مقابلہ ان کا ہے تو اب کوئی چیز اس کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ ہاں البتہ عقل کے تقاضے یہ ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا کہ انسان مثال کے طور پہ غیر مسلمان افراد کو آ کے بولے کہ تم نے بس اتباع کرنی ہے بغیر کسی دلیل کے، نہیں، ان تک پہنچنے کے لیے دلیل دیا جائے۔ ان تک اگر کسی کو پہنچانا ہے تو دلیل کے ذریعے پہنچانا ہے، لیکن جب ان کی حقیقت ثابت ہو جائے تو اب اس کے بعد ان کی اتباع کے لیے کہ بھائی فلاں مسئلہ بتائیں کیا حکمت ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، نہیں، یہ یہاں پر نہیں ہے، ورنہ تو اتباع کا معنی پیدا نہیں ہوگا۔ منافقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یؤمنوا ببعض و یکفروا ببعض، آدھے پر ایمان لاتے ہیں، آدھے پر ایمان نہیں لاتے۔ اس پر ایمان لاتے ہیں جس سے خطرہ نہیں ہوتا، جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس سے ان کی زندگی آرام و سکون کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سید الشہداء کا قول آپ کے ذہن میں رہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، چٹخارہ زبان کا ببل کی طرح انہوں نے ایک چیز دین کے نام پر منہ میں رکھی ہوئی ہے، جب تک یہ اس ببل کو چبا رہے ہیں جب تک اس کے اندر ٹیسٹ آ رہا ہے، جیسے ہی یہ ٹیسٹ ختم ہو گیا یہ اس ببل کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ یہ ہے ان کے لیے دین، اکثر لوگوں کے لیے دین ایسا،
کہ ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جسے انہوں نے منہ میں رکھ کر چبا رہے ہیں، یعنی وہ لکڑی لائق جنہوں نے ٹیسٹ کے لیے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنی میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آئے تو اب وہ اپنے آپ کو ان کی ولایت میں ڈھال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی عافور امام کے صحابی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ایک دفعہ مولا کی ذات پہ بآواز بلند یہ صحابی آتے مولا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اچھا یہ توجہ رہے کہ تشیع کے اندر تاریخ میں خصوصاً ائمہ کے دور میں یہ روش رہی ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے اعتقادات کو امام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے امام کے سامنے، چاہے لکھی ہوئی حالت میں کتاب کی فارم کے اندر یا زبانی طور پر آگے بتاتے تھے میرا یہ عقیدہ ہے، اور امام مہر تصدیق اس عقیدے کے اوپر لگاتے تھے۔ یعنی انسان یہ گمان نہ کرے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک تو اعمال کی بات ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر ٹھپا کیا لگاتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ عزاداری، مثال کے طور پہ فلاں مسئلہ، بولا یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہاں پر کوئی دین وین کی بات نہیں کی جائے۔ خوب، اول تو یہ عمل کا معاملہ ہے، جب عمل کا معاملہ ہے تو شریعت کی بات آئے گی، اصول کی بات نہیں آئے گی۔ اصول ایک مرحلہ ہے، اصول کی بنیاد پر عمل طے کیا جاتا ہے۔ عمل لازمی نہیں ہے کہ 100% ہر چیز آپ کے مطابق انجام پا رہی ہو، نہیں، اگر اصول یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ولی ہیں، وہ امام ہیں، وہ خلیفہ ہیں، تو عمل کے اندر ان کی اتباع کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے محبت ہے تو محبت کے نام پہ انسان جو دل میں آئے کرتا رہے۔ دوسری بات کہ آیا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دل چاہے مان لے؟ نہیں، عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس چیز پر رکھا جاتا ہے جس کے بارے میں انسان کو یقین ہو، اور یہ یقین کی بنیاد جب چاہتے تھے کہ صحیح طور پر اپنی ان بنیادوں کو صحیح کر سکے تو آتے تھے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد بیان کرتے تھے کہ دیکھیں میرا خداوند متعال کی توحید کے بارے میں یہ عقیدہ، رسالت کے بارے میں یہ عقیدہ، امامت کے بارے میں یہ عقیدہ، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ، اور امام معصوم ان کے اس عقیدے کے اوپر مہر تائید یا اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقائد کو قرآنی آیات اور اہل بیت کی روایات پر پرکھے، یعنی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو عقل سے ثابت ہوتی ہیں وہ عقل کے ذریعے ثابت کرے، اور عقل سے ثابت ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ روایات و آیات کی بنیاد پہ اپنے عقیدے کو ثابت کرے تو ثابت کرے، یا اگر جزیات کے اندر علم نہیں ہے تو بالآخر اسے رجوع کرنا پڑے گا کسی اور کی طرف، لیکن بالآخر یہ چیز منتہی ہو، یعنی اس کا اختتام ہو یا قرآن پہ یا سنت پر یا عقل پر، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد عبداللہ ابن ابی عافور امام کی خدمت میں، اور اب اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک انار یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے آپ اس کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو بولیں کہ حلال ہے، دوسرے کو بولیں کہ حرام ہے، تو اے مولا اللہ کی قسم جس کو آپ نے حلال کہا وہ حلال ہوگا اور جس کو آپ نے حرام کہا وہ حرام ہوگا۔ یعنی ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے معصوم کرے، بالآخر ایک انار ہے، حلال ہے حرام ہے، کہا نہیں، اگر آپ ایک کے 2 ٹکڑے کریں اور ایک کے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک کو بولیں حلال دوسرے کو بولیں حرام، تو جس حصے کو آپ حلال کہیں گے وہ حلال اور جس حصے کو آپ حرام کہیں گے وہ حرام کہلائے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن ان کو بھی جب آئے مولا کی خدمت میں کہا مولا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہیں، کیا کروں؟ مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ امام معصوم کا دور ہے، ابا نے اپنے تقلیب کی جو روایات آپ کے سامنے گزشتہ دنوں بیان کی کہ حضور معصوم میں مدینے کے اندر رہتے ہوئے امام کہتے ہیں ابان مسجد مدینہ میں بیٹھو فتویٰ دو۔ یہاں عبداللہ ابن یعفور جو اتنا بلند عقیدہ، یعنی ہمارے عقیدے کا اس سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، امام کے سامنے پیش کر رہے اس عقیدے کو اور امام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں خداوند متعال تم پر رحمت نازل کرے۔ اس عبداللہ ابن یعفور کو امام علیہ السلام کہہ رہے تم کوفے سے میرے پاس کیوں آتے ہو؟ آیا کوفے میں محمد ابن مسلم نہیں ہے جس سے ہزاروں روایات اہل بیت کی ہم تک پہنچی؟ امام کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی موجود ہے۔ کہا تو پھر میرے پاس کیوں آتے ہو؟ محمد ابن مسلم ہمارا معتمد ہے، میرے والد کا شاگرد ہے،
ہماری تعلیمات کا جاننے والا ہے، ہمارے حلال و حرام پر نظر رکھتا ہے. لہذا اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کی طرف رجوع کرو، معلوم کرو اس سے. دیکھیں یہ تربیت یافتہ افراد ہیں اہل بیت کے مکتب کے، یہ درجہ ہے ان کا، یہ مقام ہے ان کا. ان کے بارے میں ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں اہل بیت یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے اہل خراسان پر رشک ہے، مجھے غبطہ کرتا ہوں میں اہل خراسان پر کہ ان کے درمیان فضل ابن شاذان جیسی شخصیت موجود ہے. امام معصوم مقایسہ نہیں کر رہے، برابری نہیں کر رہے، بتا رہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا مقام ہے. آج دیکھیں دنیا کے اندر کون ہے جو ظلم و استکبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین الہی کا مبلغ بنا ہوا ہے. نہ صرف دین الہی، یعنی وہ پہلو فطرت کا کہ جو تمام انسانیت کو اللہ کے دین کے گرد جمع کر سکے، یعنی ظلم کی مخالفت، عدالت کا احیاء. اگر مکتب اہل بیت کے کسی فقیہ کے علاوہ یہ منصب موجود ہے؟ نہیں. آج حق و عدالت کا پرچم مکتب اہل بیت کے شاگردوں کے ہاتھ میں. یہ سعادت کم نہیں ہے، یہ نعمت کم نہیں ہے. انسان دیکھے کہ یہ در حقیقت ولایت کا نور ہے جو منتقل کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. یہ وہ ولایت کی حقیقت ہے، یہ اہل بیت کے وہ کلام کا حسن ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دیکھو ہمارے کلام کو دوسروں تک حسن کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پہنچاؤ. کہ اگر لوگ عامہ جو غیر شیعہ ہیں اگر ہمارے کلام کو جان لیں، ہمارے کلام کی معرفت پیدا کر لیں، لتبعونا، تو وہ ہماری اتباع کرنے لگ جائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں ہم اہل بیت کے مکتب کے دفاع میں آئیں. اور دفاع سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے بیان کریں، نہیں، دفاع سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو مکتب اہل بیت کے نزدیک کریں. اور اگر انسان اس امر الہی کی مخالفت کرنے لگ جائے، اگر انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ نہیں، اگر نہیں مانا تو مثلا کوئی، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اہل بیت کی روایات سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے توقیہ شریف کے بارے میں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہم تک پہنچی، فرمایا کہ اگر ان کی روایات سمجھ نہیں آ رہی تو رد نہیں کرو، انکار نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ. انسان کوشش یہ کرے کہ مقابلے پر نہ آئے، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ جس سے مقابلہ سمجھ آ رہا ہو، مقایسہ سمجھ آ رہا ہو، برابری سمجھ آ رہی ہو. یعنی کیا؟ بھائی مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں معصوم تو نہیں ہوں، لیکن اگر اس گناہ پر اصرار کروں اور ایسا اصرار کروں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم اہل بیت کے مقابل آ رہے ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہوتا ہے اور تم آ کر کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ایک دفعہ آپ غلطی کر رہے ہیں انسان، یہ ایک مرحلہ کہ بالآخر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اہل بیت ہی اس کو بچائیں گے، اہل بیت ہی. وہ انسان تصور میں رکھے کہ اس قلیل پانی، اس آب مضاف کی مانند ایک ایسا پانی جو نجس ہو گیا، آلودہ ہو گیا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو متصل کرے ایک ایسے بحر بے قرار کے ساتھ. خوب یہ نجس ہو سکتا ہے، یہ آلودہ ہو سکتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ آئے کہ یہ آ کر انکار کرنے لگے ان تعلیمات کا جس کو انہوں نے حجت قرار دیا، اس کا انکار کرے، نہیں میں نہیں مانتا. مثال کے طور پہ نماز پڑھ گئے کربلا والے، مثال کے طور پہ بہت مختلف چیزیں آپ سوچتے جائیں کتنے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. انسان اگر ان کی تعلیمات کا انکار اس طرح کرنے لگے، خالی عمل نہیں، بھول گیا، غلطی ہو گئی، یہ مرحلہ نہیں، یہ مرحلہ قابل جبران ہے، لیکن اگر مقابلے پر آ جائے تو اب مرحلہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے. اب انسان متوجہ ہو کہ اب اس نہج پر پہنچ رہا ہے، اور واقعاً انسان اتنا پس ہو جاتا ہے کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. غدیر کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں، جب ابتح کے مقام پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، حارث ابن نعمان فہری یہ شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے بولا بتوں کی پرستی چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی. آپ نے بولا ایک اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا. آپ نے بولا نماز پڑھو، نماز پڑھی، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ لیا، روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا. سارا جو آپ کہتے جا رہے تھے ہم عمل کرتا جا رہے تھے. توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں تھا آپ کے لیے کہ اب آپ اپنے چچا زاد کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں، اور یہ غدیر میں اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ من کنتو مولا
فہذا علی مولا. کہتا ہے کہ اگر یہ اب دیکھیں حسد کا درجہ کتنا اگر بلند ہو جائے انسان کس نہج پر آ جاتا ہے. کہتا ہے اگر یہ حکم اللہ کی جانب سے تھا یا آپ کی جانب سے, پہلے سوال کرتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا. البتہ خود یہاں پر ذہن میں رہے کہ روایات میں واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تفویض کیے کہ آپ جعل کریں, آپ اس حکم کو قرار دیں, جس میں سے ایک خود یہ نمازوں کے اندر رکعتوں کا اضافہ. روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیے تھے وہ ان 5 وقتوں میں 2 رکعتیں تھیں, اور رسول اللہ کو جو اللہ نے اختیار دیا, رسول اللہ نے اس اختیار سے ان رکعتوں کے اندر اضافہ کیا. اہل بیت سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا؟ بھائی یہ بھی واجب ہے وہ بھی واجب ہے, البتہ گرچہ احکام کے اندر فرق ہے. مثال کے طور پہ قصر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت حذف نہیں ہوتی, لیکن وہ اضافی رکعتیں جو رسول اللہ نے جعل کی وہ حذف کر دی جاتی ہیں. امام کے بعد آگے پوچھتا ہے ایک شخص کہ بالآخر کیا وجہ ہے, یہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی یہ بھی واجب ہے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی واجب ہے وہ بھی کرنا ہے. امام کہتے ہیں اللہ نے یعنی ان 2 اعمال کے اندر فرق اس وجہ سے رکھا تاکہ تم ہمارے سامنے تسلیم ہو سکو. تم یہ نہ کہو کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کا کیا مقام ہے. نہیں, اللہ نے دونوں چیزیں واجب کر کے بتایا کہ جیسے میں حکم دے رہا ہوں ویسے ہی رسول اللہ کا حکم بھی حجت ہے تمہارے اوپر. یہ آتا ہے کیونکہ اب ذہن میں ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حکم قرار دی, بعض چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے جعل کی, رسول اللہ نے اس کو حکم بنایا. رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے بنایا یا آپ نے بنایا؟ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حکم میرا حکم نہیں ہے, علی کو تمہارا خلیفہ, علی کو تمہارا حاکم, تمہارا سرپرست اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. حسد کی آگ اتنی بلند تھی کہ یہ کہتا ہے اور پلٹتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ کہتا ہوا کہ اے اللہ اگر تو نے علی کو میرا حاکم و خلیفہ و مولا بنایا ہے تو آسمان سے پتھر آئے اور مجھ پر آ کر عذاب کی صورت میں نازل ہو جائے. روایت کہتی ہے ابھی اپنے اونٹ تک یا اپنے سواری تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ آسمان سے پتھر آتا ہے اور اس کو آ کر نابود کر دیتا. یعنی اس مقام پر انسان, لیکن ابتدا بہت تھوڑے سے ہوتی ہے. فلاں چیز کا انکار کیا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, یہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے ولی کا انکار کرنے لگتا. اور یہ کام پروپیگنڈے کے ذریعے بھی دشمن انجام دے رہا ہوتا. مثال کے طور پر جب ہم شام کی تاریخ پڑھیں تو اب یہاں اہل بیت کا دین اہل بیت کے ذریعے نہیں آیا تھا, یہاں اسلام جتنا پہنچا تھا بنو امیہ کے ذریعے آیا تھا. اور اب پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ کربلا میں جب یہ لعین آ کر سید الشہداء کے مد مقابل آتے تھے تو ایک لعین آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کیونکہ تمہارا جو مولا ہے اس کا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا. یا وہ معروف جملہ آپ نے سنا کہ جب امیر مومنین کو شہید کیا گیا تو شام والے پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی اس نہج پر جناب حبیب کے مصائب آپ نے سنے. سید الشہداء جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت تک تو تعارف ہو چکا ہے کہ کون ہے, رسول اللہ کا نواز ہے. لعین آ کے کیا کہہ رہے ہیں, اے حسین تمہاری نماز کا فائدہ نہیں, تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. حقیقت نماز کے بارے میں آ کر گفتگو کر رہا ہے. حقیقت نماز, عین نماز کو آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. حقیقت قرآن کے مقابل قرآن بلند کرتا ہے. کیوں؟ یا پروپیگنڈے کا شکار ہے, یا اس کی بنیادی تعلیمات اتنی کمزور ہیں, یا یہ گناہوں میں اتنا آلودہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاتا. سید الشہداء روز عاشور جب ان لعینوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم میری آواز نہیں سن سکتے. وہ آیات آپ کے ذہن میں رہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے پاس کان ہے لیکن یہ حق کی صدا کو نہیں سن سکتے. مولا کہتے ہیں کیوں نہیں سن سکتے؟ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو چکے ہیں, تمہارے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں یہ اسی ورلڈ ویو, اسی تصور کائنات کے اندر انسان سوچے بھائی جو بھی کھا رہا ہے, چوری کا کھا رہا ہے یا حلال کا کھا رہا ہے,
بالآخر پیٹ تو بھر رہا ہے، اس کا سننے نہ سننے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں انسان کے وجود پر اثر انداز ہیں. جتنا جتنا اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوگا انسان اتنا اتنا پستیوں کی طرف جاتا جائے گا. آ گئے آج 7 محرم. کون سا دن؟ وہ دن کہ جو ان لعینوں نے اہل بیت رسول پر پانی بند کر دیا. حکم آیا کہ حسین اور حسین کے بچوں کا راستہ پانی کے لیے روک دو. آج لشکر حسینی کے کتنے ہی بچے آج کی رات سے پیاسے سو رہے ہوں، لیکن عزم اتنا ہے، ولایت سے تمسک اتنا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. صرف جوانوں کو نہیں بلکہ کم سن بچوں کو، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مولا کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور تم زندہ رہو. وہاں اصحاب اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں اور یہاں بنی ہاشم کی خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. دیکھو بیٹا قاسم، ایسا نہ ہو کہ کل سید الشہداء کے بچے قربان ہو جائیں اور تم خیمے میں بیٹھے رہو. بھائی دے رہے نہیں اماں، میں اپنے بابا کی وصیت یاد رکھوں گا، میں اپنے باپ کی نمائندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے ولی پر قربان کر دوں گا. شب عاشور جب تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں نا سید الشہداء، اور جمع کرنے کے بعد وہ چراغ بجھانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، ایک ایک کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. اور جب سید الشہداء سے یہ تجدید بیعت کر لیتے ہیں تو سید الشہداء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اور تم سب بھی کل قتل کر دیے جاؤ گے. روایت کہتی ہے کہ ایک بچہ 13 سالہ بچہ کھڑا ہوا، آنے کے بعد چچا سے پوچھتا ہے چچا جان کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ امام کہتے ہیں قاسم ہے میرے بھتیجے، کیف الموت عندک، تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں اے چچا احلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. حسین تڑپ کر قاسم کو گلے لگا لیتے ہیں، بیٹا کل کے روز تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. امام حسن کے 4 فرزند کربلا میں موجود ہیں. ایک جناب حسن مثنیٰ جو زخمی حالت میں کربلا سے اسیر ہو کر گئے، ایک جناب قاسم، جناب عبداللہ، اور ایک اور جن کی کنیت یا عبداللہ بتائی جاتی ہے یا ابو بکر بتائی جاتی ہے، کہ جن کا نام امر تاریخ میں لکھا. یہ 3 بچے امام حسن کی جانب سے کربلا میں سید الشہداء پر قربان ہوئے. اس کم سن بچے کا واقعہ، کیونکہ مقاتل کے اندر درج ہے، مقاتل کے اندر بہت زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن جتنا بیان کیا گیا یہ کم سن بچہ اس مرحلے کے اوپر جب سید الشہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، فوقعہ علی وجہ، منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں، لعینوں کا ہجوم آتا ہے. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں سید الشہداء اس ضعف کے باوجود ایک ایک قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھ رہے سید الشہداء زخموں سے چور ہے، تیروں سے چھنی ہے، لیکن قریب نہیں آتے، جانتے ہیں علی کا فرزند ہے. یہ بچہ خیمے کے در پر کھڑا ہے، عبداللہ ابن حسن، 10 یا 11 سال عمر ہے. ایک مرتبہ دیکھتا ہے ایک لعین آگے بڑھ کر سید الشہداء پر حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ آگے بڑھتا ہے، واللہ لا افارق امی، اللہ کی قسم میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس کی تلوار قریب آ رہی ہوتی ہے، یہ اپنے ہاتھ کو آگے کر دیتا ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حسن کے دونوں ہاتھ سید الشہداء کے دفاع میں قطع ہو گئے اور کھال سے لٹک گئے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، اے عبداللہ ارے اس مصیبت پر صبر کرو، ارے کتنی عظیم مصیبت تمہارے اوپر آئی. سید الشہداء بھی عبداللہ سے ہم کلام ہے کہ ایک مرتبہ ہرملا تیر چلاتا ہے، یہ 11 سالہ بچہ ذبح کر دیا جاتا ہے. حسین کی گود کے اندر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. ہاں یہ حسن کا ایک فرزند، دوسرے فرزند جناب قاسم علیہ السلام تیار ہے، آمادہ ہے، تڑپ رہے ہیں کب چچا جان مجھے مقتل میں جانے کی دعوت دیں گے. آئے مولا کی خدمت میں، سید الشہداء سر جھکا کر بیٹھ گئے، زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا. اجازت نہیں ملی، واپس آ گئے، دوبارہ گئے، اور جانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ سید الشہداء کے گلے لگ کر یہ دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے.
سید الشہداء ایک مرتبہ بیدار ہوئے، کہا قاسم اتنی تڑپ، جاؤ مقتل میں جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سید الشہداء کے لیے سخت تھا، کیونکہ امام حسن کے بچوں کو سید الشہداء نے پالا تھا۔ بھائی کی نشانی، جب رو رہے ہیں امام حسن کے محضر میں، امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ حسین تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو؟ ارے جب تم قتل کیے جاؤ گے تو اے حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین اتنی مصیبت کا دن ہوگا تم پر کوئی گریہ کرنے والا نہ ہوگا۔ قاسم کو اجازت دی، جاتے ہیں اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو جان لو، ارے میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ لڑتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لعین ایسا وار کرتا ہے کہ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے۔ ارے یہ وہ قاسم ہے جو کلاه نہیں پہنے ہوئے، جو زرہ نہیں پہنے ہوئے، ارے ایک نوجوان بچہ ہے کہ اس کے قد کی زرہ موجود نہیں ہے۔ انسان تصور کرے، ارے جب حملہ ہوا ہوگا تو زرہ بچا لیتی ہے، لیکن یہ قاسم کرتے میں ہے، یہ قاسم امامہ پوش ہے۔ ایک مرتبہ امامہ گرا، گھوڑے سے زمین پر گرے، صدا دی یا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کیجئے۔ مقاتل کہتے ہیں حسین ایک شکاری شیر کی طرح قاسم کے لاشے کے قریب آئے، دیکھا کہ ایک لعین ہے، قاسم پر وار کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے قاسم کا دفاع کیا اور اس لعین کو واصل جہنم کیا۔ جیسے ہی ضربت اس پر لگی، ایک مرتبہ چلا کر لشکر کو مدد کے لیے پکارا۔ مقاتل کہتے ہیں قاسم ابھی زمین پر ہے، مقتل کے گھوڑے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلے۔ اب جو دھول چھٹی، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا قاسم مقتل میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ اے بھتیجے، ارے تیرے چچا پر سخت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور وہ پہنچ نہ سکے، اور جب پہنچے تو دیکھے ارے اب مدد کا فائدہ نہیں، اب مدد کا وقت گزر گیا۔ حسین نے قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا اور اب خیمے کی طرف بڑھے۔ نہ جانے اس لاشے کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یہ 13 برس کا نوجوان حسین کے سینے سے لگنے کے بعد اس کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے خداوند متعال اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے، بالخصوص ملت فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، مریض ہیں، خداوند متعال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیری میت پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے،
مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا، اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن کے اٹھایا ہے، قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پوچھا جو یہ زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔